یہ آکاشوانی سری نگر ہے. پیشیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. پارلیمنٹ میں خواتین ریزرویشن بل منظور. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے قانون کو نئے ہندوستان کے نئے جمہوری عزم کا اعلان دیا قرار. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ستواری جموں میں ایئر شو اور فضائی بیداری مہم میں کی شرکت. کہا بھارتی فضائیہ طاقت بہادری اور لگن کی ایک روشن مثال. نیشنل میڈیکل کمیشن کو ملی عالمی پہچان. اب بھارت کے میڈیکل گریجویٹ بیرونی ملکوں میں کر سکیں گے پریکٹس. اور قاضی گنڈ میں دل خراش سڑک حادثہ 4 افراد جاں بحق 3 دیگر زخمی. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ناری شکتی وندن ادھینیم یا خواتین ریزرویشن بل کوئی عام قانون نہیں ہے بلکہ نئے ہندوستان کے نئے جمہوری عزم کا اعلان ہے. آج نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر ناری شکتی وندن ابھینندن کاریکرم سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں بل کی منظوری پر ملک کی ہر خاتون کو مبارکباد دی. وزیر اعظم نے کہا کہ اس فیصلے کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. انہوں نے اس تاریخی بل کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منظور کرنے پر دونوں ایوانوں، تمام سیاسی جماعتوں اور ارکان پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ اس بل کی منظوری کے لیے پہلے کوئی مخلصانہ کوششیں نہیں کی گئیں لیکن ہر کوئی اس پر لب کشائی کرتا رہا. انہوں نے کہا کہ اس بل کی منظوری اس بات کا اشارہ ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک مضبوط، فیصلہ کن اور مکمل اکثریت والی حکومت کی ضرورت ہے. نریندر مودی نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اس بل کو منظور کرنے کے لیے حکومت کو دہائیوں پرانی رکاوٹوں سے نمٹنا پڑا لیکن خلوص نیت اور شفافیت سے مثبت نتائج کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. خواتین کو با اختیار بنانے میں حکومت کے مختلف اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ماتر وندنا یوجنا کے ذریعے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو براہ راست بینک کھاتوں میں نقد ترغیب ملی. انہوں نے کہا کہ حکومت زچگی کی شرح اموات کو کنٹرول کرنے میں بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے. وزیر اعظم نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کی اہمیت پر بھی زور دیا جس سے بچیوں کے قتل کو روکنے اور ملک کے جنسی تناسب کو بہتر بنانے میں مدد ملی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے پر مرکوز یہ فیصلے بھارت کے منظرنامے اور تقدیر کو بدلنے کا باعث بنیں گے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ پارلیمنٹ نے کل آئین 128ویں ترمیمی بل یعنی خواتین کی ریزرویشن بل سے متعلق بل کو منظور کیا جس کے تحت لوک سبھا، ریاستی قانون ساز اسمبلیوں اور دلی اسمبلی میں خواتین کے لیے کل نشستوں کا 1/3 حصہ محفوظ کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج دیر شام بھارت منڈپم میں ٹیم G20 کے ساتھ بات چیت کریں گے. نریندر مودی اس موقع پر اجتماع سے خطاب بھی کریں گے. بات چیت رات کے کھانے کے بعد ہوگی. اس بات چیت میں تقریباً 3000 لوگوں کی شرکت دیکھنے کو ملے گی جنہوں نے G20 سربراہی اجلاس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اس میں خاص طور پر وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے سمٹ کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے زمینی سطح پر کام کیا ہے. دریاستی وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں کل 2 روزہ بین الاقوامی وکلا کانفرنس کا افتتاح کریں گے. اس کانفرنس کا موضوع ہے انصاف کی فراہمی کے نظام میں ابھرتے ہوئے چیلنج. اس کانفرنس کو بار کونسل آف انڈیا پہلی بار منعقد کر رہا ہے. اس 2 روزہ کانفرنس کے دوران ابھرتے ہوئے قانونی رجحانات، سرحد پار لٹیگیشن میں چیلنج، لیگل ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی قانون جیسے موضوعات پر غور و خوض ہوگا. اس کانفرنس کا مقصد قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے مختلف قانونی موضوعات پر بامعنی مذاکرات اور مباحثے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج ایئر فورس اسٹیشن ستواری میں ایئر شو اور فضائی بیداری مہم میں شرکت کی. اس تقریب کا اہتمام بھارتی فضائیہ اور جموں کشمیر حکومت نے مشترکہ طور پر جموں کشمیر کے بھارتی یونین میں شامل ہونے کے 76 سال اور ایئر فورس اسٹیشن جموں کی ڈائمنڈ جبلی جشن منانے کے لیے کیا تھا. لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر کہا کہ بھارتی فضائیہ طاقت بہادری اور لگن کی ایک روشن مثال ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں کو ان کی بہادری اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہری IAF کی سوری کرن ایروبیٹک ٹیم
एयर वॉरियर ड्रिल टीम, आकाश गंगा डेयर डेविल स्क्वाई डाइविंग टीम और M117-4 हेलीकॉप्टरों के शानदार फजाई डिस्प्ले को देखने के लिए जमा हुए थे। भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम हासिल कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। भारत के कौमी मेडिकल कमीशन NMC को 10 साल की मुद्दत के लिए बावकार वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तस्लीम किया गया है। भारत के तमाम मौजूदा 706 मेडिकल कॉलेज WFME से तस्लीम शुदा हो जाएंगे, जबकि अगले 10 वर्ष में कायम होने वाले मेडिकल कॉलेज भी खुदकार तरीके से WFME से तस्लीम शुदा होंगे। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस इकदाम से तवक्को है कि भारतीय मेडिकल कॉलेजों और पेशेवर अफराद की बैन अक़वामी शनाख्त और वक़ार में इजाफा होगा। इससे तिबी तालीम में इश्तराक व ताउन, बाहमी तबादले, बेहतरी और जिद्दत तराजी को फरोग देने में आसानी फराहम होगी। मेडिकल असातिज़ा और इदारों के दरमियान मियार की यकीनी के कल्चर को फरोग हासिल होगा। इसके अलावा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मियारात के सबब भारत बैन अक़वामी तलबा के लिए एक पुरकशिश मकाम बन जाएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर काजीगुंड के मकाम पर आज सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हमारे कुलगाम नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज सुबह काजीगुंड में एक ट्रक ने डोडा से श्रीनगर की तरफ आ रही एक इको गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 7 मुसाफिरों में से एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में से 3 अफराद को इंतहाई नाजुक हालत में GMC अनंतनाग से स्किम्स सौरा मुंतकिल किया गया, तब बाद में वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। इन सभी अफराद का ताल्लुक डोडा जिले से है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के वज़ीर टगी ताकी ने अरुणाचल प्रदेश की ज़राअत अफसरान की टीम के साथ आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर दसू पापोर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, जहां पर मुतल्लिका अफसरों ने उन्हें सेंटर में दस्तयाब ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकिंग, ड्राइंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग वगैरह शामिल है के बारे में जानकारी फराहम की। अरुणाचल प्रदेश के वजीर ज़राअत ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उनके IIKSTC के दौरे का मकसद अपनी रियासत में ज़ाफ़रान को मुतहरिक कराने के इम्कानात तलाश करना और अरुणाचल प्रदेश की ज़राअत के दफातर को ज़ाफ़रान की पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ में मुख्तलिफ तकनीकी मुदाखलतों से रूशनास कराना है। उन्होंने ज़ाफ़रान के शोबे की तरक्की के लिए IIKSTC के अफसरान और एहलकारों को उनके रोल और अज़्म के लिए सताइश की। अनंतनाग जिले में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के ऐसे इनेकाद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने की गर्ज से जिले के डिप्टी कमिश्नर ने आज एक मीटिंग तलब की। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि जिला भर में अय्याम मिलाद के दौरान खिरम दरगाह शरीफ, काबा मर्ग, रेशमूल, ऐश मकाम, सीर हमदान और दीगर जियारतगाहों पर हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों के लिए तमाम दरकार सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने बिला खलल बिजली, पानी, तिब्बी निगहदाश्त, सेहत और सफाई और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए लाइन महकमों के दरमियान करीबी तालमेल कायम करने के लिए भी कहा। उधर पुलवामा में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत तकरीब के लिए इंतजामात का आज एक मीटिंग में जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने की। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों से कहा कि वो पहले से ही बिला खलल बिजली, पानी, सफाई सुथराई, अशियाई जरूरिया, पार्किंग सहूलियात और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाएं ताकि इस मुकद्दस मौके को अहसन तरीके पर अंजाम दिया जा सके। बुलंद पाया वली कामिल हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब आज बड़े सगीर में निहायती अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में खानकाही नक्शबंदिया ख्वाजा बाजार श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई। नमाज जुमा से कबल आलिम दीन इमाम खतीब दरगाह नक्शबंदिया ख्वाजा बाजार प्रोफेसर मोहम्मद तैयब कामिली ने हजरत नक्शबंद साहिब की अनमोल
اور لافانی تعلیم، روحانی اور علمی کمالات اور خواجہ دیگر کے ساتھ ساتھ ختم خواجگاں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ گاندربل ضلع کو عالمی درجے کے سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر گاندربل نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں ڈسٹرکٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ کونسل تشکیل دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں ایک جامع ڈسٹرکٹ ٹورزم پالیسی ترتیب دینے کے لیے ضروریات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا تاکہ ضلع گاندربل کے سیاحتی امکانات کو بروئے کار لایا جا سکے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ کونسل کو ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں قائم کیا جائے گا اور اس میں سیاحتی سیکٹر سے جڑے سبھی شراکت داروں کو شامل کیا جائے گا۔ دریں اثنا ڈپٹی کمشنر نے سالانہ گنگبل یاترا کو نارا ناگ سے آج جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس گروپ میں زیادہ تر تعداد کشمیری پنڈتوں کی تھی۔ یہ گروپ ہرمکھ گنگبل یاترا کے لیے نارا ناگ مندر سے روانہ ہوا۔ بارامولہ کی ڈپٹی کمشنر نے آج گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دیوان باغ سے مہاتما گاندھی کی 153ویں یوم پیدائش کی یاد میں امن مشعل روشن کر کے شانتی یاترا 2023 کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ شانتی یاترا کا اہتمام محکمہ تعلیم بارامولہ نے کیا تھا۔ اسکولی بچوں اور دیگر متعلقین نے اس یاترا میں حصہ لیا جو بارامولہ کے کئی مقامات سے گزری۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امن مشعل کے ساتھ شانتی یاترا کشمیر کے ساتھ 10 اضلاع سے گزرے گی، جس میں اسکولی طلباء اور دیگر متعلقہ افراد امن کا پیغام لے کر آئیں گے اور یہ یاترا 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی پر سری نگر میں اختتام پذیر ہوگی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شانتی یاترا کا مقصد طلباء میں امن اور عالمگیر بھائی چارے کے حوالے سے مہاتما گاندھی کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی انفورسمنٹ ونگ نے آج ہارون، وانگڑ، تیلبل، ایشبر، بابا جین، باغی روپ سنگھ ریناواری، بیگ محلہ سعیدہ قدل اور ڈلگیٹ کے علاقوں میں ایک خصوصی انہدامی مہم انجام دی۔ اس دوران کئی غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا گیا۔ اس خصوصی کارروائی میں پولیس کا تعاون طلب کیا گیا تھا۔ LCMA نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی اتھارٹی کے حد اختیار میں آنے والے علاقوں، خاص طور پر گرین بیلٹ میں جاری رکھی جائے گی اور قصورواروں سے قانون کے تحت نمٹا جائے گا۔ LCMA کے دائرے اختیار میں آنے والے بسکیندروں سے کہا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی تعمیراتی کام شروع کرنے سے پہلے مجاز اتھارٹی سے باضابطہ اجازت نامہ حاصل کریں۔ چین کی جانب سے ایشیائی کھیلوں میں بھارت کے کچھ کھلاڑیوں کو روکنے کے خلاف بھارت نے نئی دلی اور بیجنگ میں سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ 19ویں ایشیائی کھیلوں میں کچھ ہندوستانی کھلاڑیوں کے داخلے سے انکار پر میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ ہندوستان ڈومیسائل یا نسل کی بنیاد پر ہندوستانی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اروناچل پردیش ہندوستان کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ تھا اور رہے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہندوستان کو معلوم ہوا ہے کہ چینی حکام نے اروناچل پردیش کے کچھ کھلاڑیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے اور انہیں چین کے شہر ہانگجاؤ میں ہونے والے 19ویں ایشین گیمز میں ایکریڈیٹیشن اور انہیں داخلہ دینے سے انکار کیا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ پیش خدمت ہے تبصرہ۔